السلام علیکم ویئرس، کیا حال چال ہے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مشاہدے میں آیا ہے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو صوبے دار ہوتے ہیں، سپاہی ہوتے ہیں، یا پولیس کا سپاہی ہوتا ہے، یا کوئی سب انجینئر ہوتا ہے، تو وہ پھر ان کے بچے اتنا پڑھتے ہیں، اتنا دل لگا کے محنت کرتے ہیں کہ وہ پھر کامیاب ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں، اور وہ چلے جاتے ہیں ٹاپ پوزیشن پہ گریڈ 22 میں نا۔ اس طرح آ، ایک جو ٹیچر کا بیٹا ہے وہ پھر پرنسپل اور وائس چانسلر تک چلا جاتا ہے۔ تو ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ان کا ماحول کیسا ہے، ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا دیا گیا ہے، ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ کس طرح کا معاملات ہیں، اس کو کس طریقے سے چلانے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں میں نے یہ آپ سے کہنا تھا کہ آج کل گرمی بے انتہا ہے، اور مطلب ادھر سے آپ نہاتے ہیں تو ادھر سے پسینہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو کاٹنے کو پھرتا ہے۔ تو اپنا خیال رکھا کریں، اپنا خیال رکھا کریں، بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اپنے بچوں کی ایجوکیشن کا خیال رکھیں، اپنا لائف سٹائل اچھا بنائیں۔ آج کل حبس ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سیر پہ جائیں یا یوگا کریں، مقصد یہ ہے کہ آپ ریلیکس کریں، بس نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، اللہ اللہ کریں، اور لوگوں کا خدمت کریں، خیر خواہی کریں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے ایز اے چیف کنزرویٹر آف فارسٹ کافی 35 سال سروس کی ہے، جس میں 4 سال میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی رہا ہوں۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو آنیسٹی ہے، ایمانداری ہے، وہ بہت ضروری ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک کرپٹ منی کا پیسہ آپ کی ایماندار کی تنخواہ میں ملتا ہے جا کے، تو وہ آپ کی ساری کمائی جو ہے اس کو تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آپ ایماندار ہوں، اولاد آپ کی ایماندار ہو، ان کو اچھا انسان بنائیں، ان کو ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو اچھی سکولنگ کریں، ان کو اچھا کالج دیں، ان کو اچھی یونیورسٹی دیں، اور کافی ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو ویوز، میں نے گاہے بگاہے آپ سے رابطے میں رہتا ہوں، اور میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ آپ ہماری ہسٹری دیکھیں پاکستان کی، کہ کئی جنرل ایسے ہیں جن جو کہ سپاہی کے بیٹے تھے، اور وہاں پہ تو جو بیسک ایجوکیشن ہے، بیسک ہیلتھ فیسلٹی نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ باپ نے ان کو پڑھایا، ایک سائیکل چلاتا تھا، یا سائیکل کا کاروبار کرتا تھا، یا سائیکل ریپیئر کا کام کرتا تھا، یا گاڑی ریپیئر کا کام کرتا تھا، یا ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی، تو ان کی اولاد پڑھنے کے بعد بہت بڑا ان کو مقام ملا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ جیسے کسی نے کہا ہے کہ اپنا قافلہ جب عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ یہ الائچی جو ہے، سبز الائچی جس کو بولتے ہیں، یہ اور سونف، اس کو اپنی زندگی کا جزو بنائیے، اور اس کو آپ کھاتے رہا کریں۔ یہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کی تندرستی کے لیے، اور آپ کے لیے اور آپ کی لائف کے لیے بہت سودنگ افیکٹ دیتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ حالات آپ کے کنٹرول میں رہیں، معاملات آپ کے کنٹرول میں رہیں، چیزیں آپ کے کنٹرول میں رہیں۔ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو وہ یہاں تو یہ شعر بڑا فٹ آتا ہے کہ خطا جو کرتے ہیں اس جہاں میں، انہیں تو ہرگز سزا نہیں ہے، سزا بھی ان کو مل رہی ہے جن کی کوئی خطا نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ غلطیوں سے اجتناب کریں، محنت کریں، اور اگر آپ اپنے اولاد کی تربیت ٹھیک نہیں کریں گے، ماں اور باپ، بالخصوص ماں، تو پھر اس کے حشر بھی وہی ہوتا ہے جو اولاد کرتی ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جو بیویاں ہیں، عورتیں ہیں، خاوندوں کی عزت نہیں کرتی، اور جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کی ویلیو گھر میں زیرو ہوتی ہے، وہ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان سے بات کرے، کوئی بچہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بندہ جس نے پیٹ کاٹ کاٹ کے ان بچوں کو پڑھایا ہے، وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے، اور احساس نہیں ہے لوگوں کو۔ تو اس لیے
میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ رزق حلال کھلائیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھائیں، اولاد کو قرآن شریف پڑھنا، سورۃ یاسین بہت ضروری ہے، آیت الکرسی بہت ضروری ہے، سورۃ کوثر بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، سورۃ مزمل بہت ضروری ہے، سورۃ رحمان اگر آپ صرف سن لیا کریں تو آپ کا جو ہے بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور جو سورۃ یاسین ہے وہ اگر کوئی بندہ مر رہا ہے تو اس کے سرہانے اس کو پڑھا جائے تو وہ اس بندے کی جو ہے وہ جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کرتے نہیں ہیں نا، ہمارا تو مسئلہ یہ ہے، ہمارا تو ٹارگٹ ہے کہ جی ہم نے اس کو لوٹنا ہے، ہم نے گورنمنٹ منی کو لوٹنا ہے، ہم نے کھانا پینا ہے، موجیں کرنی ہیں۔ تو جب یہ عادات ہم میں سے نہیں جائیں گی تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ثمر آپ کو ملے گا یا آپ کا فیوچر یا آپ کو بچوں کا فیوچر بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ خود ایک مثال بنیں اچھے انسان کی، تاکہ اولاد بھی آپ کو فالو کریں۔ تو ویورز یہ بہت ضروری تھا، یہ میں سوچ رہا تھا کچھ دنوں سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بالکل آؤٹ آف دی سین ہوں، کچھ بیمار ہو گیا اور پھر کچھ وزن کم کرنے کے چکر میں تو پھر میں آپ سے رابطے میں نہیں رہا۔ تو ہمارے جو فارسٹ گارڈ ٹیئر ہے وہ سب سے لوسٹ ہوئی ٹیئر ہے۔ پچھلے دنوں میں بہاولپور گیا تھا، میری ان سے بڑی انٹریکشن ہوئی، گپ شپ ہوئی، تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ دیکھیں، بات سنیں، اگر آپ کا بچہ ایف اے ہے، ایف ایس سی ہے، بی اے ہے، بی ایس سی ہے، اگر بی اے بی ایس سی ہے جس میں جاتا ہے تو وہ کیپٹن رینک میں وہ اس کی سلیکشن ہوتی ہے، اور اگر ایف اے ایف ایس سی ہے تو وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ بن کے جاتا ہے۔ اور اگر آپ پیسہ نہیں جمع کراتے، پیسہ نہیں بچاتے، پیسہ کو سیونگ اکاؤنٹ میں نہیں ڈالتے، تو اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی آف پاکستان جو ہے اس کا آج کل ایک پینشن پلان ہے جس میں آپ فکسڈ پیسے رکھتے ہیں، وہ 5 سال بعد جتنے پیسے آپ رکھتے ہیں وہ ڈبل ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا ان کا گولڈن انڈومنٹ پلان ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ نے صرف 7 سال پیسے دینے ہیں اور آئندہ جو ہے 13 سال پیسے نہیں دینے، تو جتنے پیسے آپ سیو کریں گے تو وہ اگلے 20 سال کے بعد یا آفٹر دی کمپلیشن آف دا 20 ایئرز وہ پیسہ آپ کا جو ہے وہ 5 گنا ہو جاتا ہے۔ اس کو ضرور محنت کریں، اس کو ضرور دیکھیں، اور میرا جو چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیوز کافی یہ ہیومینٹی کے لیے ہیں، بہتر انسان بنانے کے لیے ہیں۔ ہم کو پالیٹکس تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں، ہم تو یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، اس کا کیا سٹائل ہونا چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، پیرنٹس کے ساتھ کیا رابطہ ہونا چاہیے، پیرنٹس کا اولاد کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، بچوں کو بدتمیز نہ بنائیں، بالخصوص بیٹیوں کو۔ آج کل آپ دیکھیں کہ ڈائیورسی جو ریٹ ہے وہ اس وقت محتاط اندازے کے مطابق 95% سے اوپر ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تربیت ٹھیک نہیں ہے، ہم تربیت بچوں کی ٹھیک نہیں کر رہے، تو جس کی وجہ سے یہ ساری تباہی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا انسان بنائیے، اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف جذبہ چاہیے، اچھے جذبوں کے ساتھ محنت کیجیے، بچوں کی تربیت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو مائی برادرز، مائی سسٹرز، میرے جو بزرگ ہیں، جو اولڈ ایج ہیں، جو بچے ہیں، سب کو میری طرف سے دوبارہ سلام اور بہت بہت عید مبارک۔ اللہ آپ کو صحت دے، ترقی دے، بہتر مستقبل دے، پاکستان کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔